حضور کے بال مبارک کی کیا بات ہے. آج بھی کائنات میں 1400 سال گزرنے کے بعد لیاقت آباد میں بھی کسی کے پاس حضور کا منہ مبارک موجود ہوگا، لاہور میں بھی کسی کے پاس ہوگا، اسلام آباد میں بھی کسی کے پاس ہوگا، امریکہ میں بھی کسی کے پاس ہوگا، سعودیہ میں بھی کسی کے پاس ہوگا، افغانستان میں بھی کسی کے پاس ہوگا. گویا پوری کائنات میں حضور کے بال مبارک موجود ہیں. عام انسان کا بال کسی ایک مقام پر رکھ دیا جائے، 1 سال گزرے، 2 سال گزرے، 4 سال گزرے، 10 سال گزرے، 100 سال گزرے، وہ بال جتنا تھا اتنا ہی رہتا ہے. لیکن یہ حضور کے منہ مبارک کا کمال ہے، سال گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. 2 سال گزرتے ہیں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی لینتھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی جڑوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہی تو میرا امام کہہ رہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور ایسی حیات طیبہ کہ ویسے انسان کے جسم سے جب تک بال جڑا رہتا ہے تو اس میں اضافہ ممکن ہے، لیکن اگر وہ جسم سے الگ ہو جائے تو شرعی اعتبار سے تو وہ مردار کے حکم میں چلا گیا، اس کو دفنانا چاہیے، وہ مردار کے حکم میں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کیا مقام ہے، کیا شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. وہ بال جو آج سے 1450 سال پہلے حضور کے جسم اطہر، جسم مبارک سے الگ ہوا تھا، اللہ نے اس بال میں ایسی حیات عطا فرمائی ہے کہ 1400 سال سے وہ بال بڑھتے پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. جسم مبارک سے بال الگ ہو جائے تو بال کی حیات کا یہ عالم ہے، خود محمد عربی کی حیات کا کیا عالم ہوگا. خود جہاں حضور آرام فرما ہے، جہاں روضہ انور میں حضور آرام فرما ہے، اسی لیے میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے.